نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں۔ آپ کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا 17 بار نام آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات اور خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وارث ہونے سے مراد ان کی نبوت اور بادشاہت میں وارث ہونا ہے، یہاں مالی وراثت مراد نہیں، کیونکہ انبیاء کا مال ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ غرباء و مساکین پر صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بنائی جاتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا بہت حقیر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ عجیب طرح کی بادشاہت سے بھی نوازا تھا، جس کی مثال کبھی دیکھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جنات، چرند و پرند، یہاں تک کہ ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور مسخر کر رکھا تھا۔ آئیے ہم ان پر اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی انعامات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر چرند و پرند کی بولیاں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ پرندے جب بات کرتے تو آپ ان کی بات سمجھ لیتے اور ان سے مخاطب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کا فضل تھا کہ آپ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کا مسخر اور تابع ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو مسخر اور تابع کر دیا تھا، جیسے چاہتے آپ ان سے کام لیتے تھے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دیواروں پر تصویریں بناتے تھے، اور ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں یہ تصویریں جائز رہی ہوں گی، حالانکہ ہماری شریعت میں مجسمے اور تصویریں بنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جنات بڑے بڑے حوض اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں تھیں۔ ان دیگوں میں کھانا پکایا جاتا اور انسانوں اور جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ، اور جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ کچھ جنات کی ذمہ داری تھی کہ سمندروں میں غوطہ لگا کر ہیرے، جواہرات اور موتی نکال لائیں۔ چنانچہ وہ جنات دریا میں غوطہ لگاتے اور اس میں سے ہیرے، جواہرات اور موتی نکال کر لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے وہ کام لیتے تھے جو کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم کے خلاف چلتے یا آپ کی مخالفت کرتے یا رکاوٹ ڈالتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا کرتے تھے، قید کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا تھا، ان کے انڈر میں کر دیا تھا۔ ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو جو سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ کون ہوتے تھے؟ جو حکم سے سرتابی کرتے تھے، حکم کے خلاف چلتے تھے، تو ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام قید کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے تیسرا معجزہ یہ تھا کہ ہوا کا اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کے تابع ہو جانا۔ ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، آپ جہاں چاہتے ہوا آپ کو وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، ان کے انڈر میں کر دیا، اور آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے ہوا آپ کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا انعام تھا اللہ رب العالمین کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی آپ کے تابع اور مسخر کر دیا تھا۔ آپ ہوا کے ذریعہ دشمن کے خلاف جہاد وغیرہ کے لیے سفر کرتے تھے۔ جیسے ایک آدمی اپنی سواری کی لگام تھام کر سواری کو جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے، ادھر چلاتا ہے، ویسے ہی ہوا
آپ کے تابع تھی، آپ کے مسخر تھی، آپ جیسے چاہتے تھے اسے چلاتے تھے، جس طرف چاہتے تھے لے جاتے تھے۔ آپ ہوا کو جہاں جانے کا حکم دیتے وہاں ہوا جاتی تھی، اور جس رفتار سے چلنے کا حکم دیتے اس رفتار سے ہوا چلا کرتی تھی۔ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کے اندر تیزی بھی عجیب طرح کی تھی۔ ایک صبح یا ایک شام میں 1 مہینہ کی مسافت طے کر لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی 1 مہینہ بھر کی ہوتی تھی، اور شام کی منزل بھی 1 مہینہ بھر کی ہوتی تھی۔ گویا کہ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اللہ کے حکم سے 1 صبح یا 1 شام میں 1 مہینہ بھر کی مسافت طے کر لیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں میں سے چوتھا معجزہ تھا تانبے کے چشمے بہانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ آپ کو چونکہ عظیم الشان عمارتیں، پرشکوہ قلعے اور بڑے بڑے ہیکل بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چونے اور گارے کے بجائے پگھلے ہوئے تانبے کا انتظام کر دیا تھا، اور باضابطہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ہی جاری کر دیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا کو نرم کر دیا تھا، جس کا قصہ ہم سن چکے ہیں، ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ کن کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا یہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یمن میں جاری کیا تھا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت سے نوازا تھا۔ آپ انسان ہی نہیں بلکہ جنات، جانوروں اور پرندوں کے بھی حاکم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی تھی، ہر نعمت سے مالا مال کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا، یعنی اسلحہ، افواج، ساز و سامان، جنات، انسان، چرند و پرند اور تمام حیوانات، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے تابع کیے گئے۔ اور یہ دراصل آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے اللہ رب العالمین سے کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائیں اور ایسی بادشاہت عطا فرمائیں جو آپ کے بعد کسی کے لائق نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات یعنی گزشتہ رات ایک سرکش جن میرے سامنے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی رات ایک سرکش جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم لوگ بھی اسے دیکھ سکو، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، اسی لیے میں نے اسے ذلیل اور رسوا کر کے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین، اب آئیے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلقہ قصے اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں میں سے ایک قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا قصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو بہت پسند کرتے تھے اور آپ نے جہاد کے لیے بہت سارے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، اور گھوڑوں میں واقعی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر اور بھلائی رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کا ذکر یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا ذکر سورہ صاد آیت نمبر 31 سے لے کر کے 33 تک تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ یہ ہے ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا۔ ترجمہ، جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کے وقت جب یہ تیز گھوڑے پیش کیے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کی دو رائے ہے۔ ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ استبل سے گھوڑوں کو لایا جائے، چنانچہ آپ کے سامنے یہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ گھوڑے دوڑ لگا رہے تھے اور آپ شوق سے انہیں دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ احساس بھی نہیں ہوا اور عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا، یعنی سورج ڈوب گیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ گھوڑوں میں مشغولیت نے نماز سے آپ کو غافل کر دیا ہے۔
مال کی محبت اللہ کی یاد پر غالب آ گئی ہے، تب آپ نے ان گھوڑوں کو واپس بلایا اور اللہ کی محبت میں سب کو ذبح کر دیا۔ اس سلسلے میں دوسری رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا۔ جب یہ گھوڑے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ ان گھوڑوں سے میری یہ محبت میرے رب کے ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ پھر ان گھوڑوں کو استبل لے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہیں واپس لانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس لائے گئے تو محبت سے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس رائے کو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ ان دو رائیوں میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے کہ ان گھوڑوں کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذبح کر دیا تھا نماز میں تاخیر ہو جانے کی وجہ سے، اور کہا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز رہا ہو، خاص کر اس وقت جب کہ انہوں نے اللہ کے لیے ایسا کیا کہ گھوڑوں نے آپ کو نماز کا وقت نکلنے تک مشغول کیے رکھا، اس میں آپ مشغول رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ اسی لیے جب گھوڑے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع اور مسخر کر دیا، جو آپ کو جہاں چاہتے وہاں لے کر جاتی تھی۔ یہ ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان گھوڑوں کو ذبح کرنا کوئی گوشت برباد کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کو ضائع کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا گوشت استعمال کرنے کے لیے تھا۔ اور ہماری شریعت میں بھی گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلنا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک گھوڑے کو ذبح کیا اور اسے کھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کا قصہ واقعی بہت مشہور ہے۔ سنن ابی داود کی ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے لوٹ کر آئے، آپ کے گھر میں پردہ لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لٹکا رکھا تھا۔ جب ہوا چلی تو دریچہ کا ایک حصہ کھل گیا۔ اسی جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میری بیٹیاں یعنی میری گڑیائیں ہیں جن سے میں کھیلتی ہوں۔ آپ نے ان گڑیوں میں سے ایک گھوڑا دیکھا جس کے 2 بازو تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ بیچ کی گڑیا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا گھوڑوں کے بھی بازو ہوتے ہیں؟ تب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جو نہایت ہی ذہین و فطین خاتون تھیں، حالانکہ چھوٹی عمر کی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے اور ان کے بھی بازو تھے؟ یہ سن کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ محترم ناظرین، اب تک ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کے بارے میں سنا اور آپ کے گھوڑوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلقہ بہت سے دلچسپ اور سبق آموز قصے باقی ہیں، جنہیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔